بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ ہم آج کی بات کریں، آج کے نوجوان کی بات، تو آج کا نوجوان اگر ہم اپنے 18-20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں، ہمارا جو اسٹڈی ٹائم تھا، ہمارا جو لرننگ ٹائم تھا، وی ور ناٹ ریئلی فیسنگ سو مچ پرابلمس ٹو بی ویری آنیسٹ۔ پیچھے میری ایک کانفرنس پہ اسلام آباد میں ایک بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ایک وی سی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آج کا بچہ اس کے آج کے بچے کا کچھ گیپس بتائے، تو انہوں نے بہت پیار سے، بہت ہمبل وے سے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کہ آج کا نوجوان کوئی اہم چیلنجوں اور مسائل کا سامنا ہے جو ان کی زندگی اور ان کے آس پاس کی دنیا کو متاثر کرتے ہیں، جو ان کی سراؤنڈنگ کا ورڈ ہے۔ ہی سیڈ ویری رائٹلی کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کمفرٹ نہیں ہے، وہ پرسکون نہیں ہے۔ آج کے نوجوان کے 5 میجر جو پرابلمس ہیں ان پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ سب سے مین جو میجر ایشو آج کے جو نوجوان کو ہے، جو آج کی ینگ جنریشن کو ہے، ایجوکیشن۔ معیاری تعلیم تک رسائی دنیا بھر میں بہت سے نوجوانوں کے لیے ایک اہم مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ ناکافی تعلیمی مواقع، وسائل کی کمی، ریسورسز اتنے نہیں ہیں، سماجی و اقتصادی حیثیت یعنی کہ ان کی جو پوزیشن ہے، فائنینشیل پوزیشن، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، یا پھر جینڈر ڈسکرمنیشن ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ میجر جو اگر میں اپنے ٹائم پہ دیکھوں تو ہمارے جب MBA کا ٹائم تھا تو میجورٹی کلاس میں جو فیمیلز ہوتی تھیں، بٹ انفارچونیٹلی اب آج کے دور میں فیمیلز کلاس میں اگر 35-40 کی کلاس ہے تو ہارڈلی 3 to 5 فیمیلز ہیں۔ تعلیم میں ہم ایک اور فیکٹر کی بات کریں گے کہ ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ٹوٹل رٹا سسٹم۔ ایون اینڈ اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک ون آف ویری ویل نون یونیورسٹی، اینڈ ونس آئی آسکڈ ٹو مائی کلاس کہ جی اوکے فائن، آپ لوگ بتائیں کہ BBA ہے جو یہ لائک پروفیشنل اسٹڈی ہے یا جسٹ لائک نارمل جیسا آرٹس ہوتا ہے، MA اکنامکس تو نہیں میں کہہ سکتی، سوری، MA اردو ہو گیا، MA اسلامیات ہو گیا، اٹس لائک دا سیم۔ تو دے ور سینگ کہ اٹس لائک دا سیم، دے ڈونٹ نو اباؤٹ کہ BBA آنر یا BS آنرس جو ہے اٹس اے میجر پریکٹیکل پروفیشنل اسٹڈی۔ سو اٹس اے میجر گیپ کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ایون دین اگر میجورٹی سے ہی پوچھا جائے تو دے ور سینگ کہ جی ہم یہاں پہ بائی چوائس نہیں ہیں، بائی فورس، کچھ اماں ابا کے کہنے پہ، کچھ کے نانا دادا دادی نے کہہ دیا، تو اٹس اے بگ پرابلم۔ سیکنڈ ون میجر ایشو جو آج کا آتا ہے، امپلائی اپرچونٹی۔ جو بچے جب گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں تو انہیں بہت سارا جو میجر فیکٹر فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں امپلائمنٹ اپرچونٹی، اور امپلائمنٹ اپرچونٹی میں جو میجر فیکٹر آتا ہے کہ بچے بھی آج کل کے جو ہے نا وہ کمفرٹ زون کے عادی ہیں۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی پریکٹیکل نالج۔ پریکٹیکل نالج مینس لائک وٹ، جس طرح BBA ہو گیا، BS آنرس ہو گیا، BCS ہو گیا، BS کمپیوٹر سائنس ہو گیا، انجینئرنگ ہو گیا، یہ ساری وہ فیلڈز ہیں جس میں بہت اچھی یونیورسٹیز اور جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو گیپ ریموو کرنے کا میجر فیکٹر ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچے انٹرنشپ کریں، بٹ اگین اٹس اے میجر گیپ کہ بچے لاکھوں کے پیسے دے کے اسٹڈی تو کر رہے ہیں، بٹ دے وانٹ کہ جب وہ انڈسٹری میں آئیں تو انڈسٹری آتے ساتھ ان شہزادوں کو یا تو اکوموڈیٹ کرے تھرو ٹریول پالیسی۔ دیکھیں اب تو جس طرح کا جو فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے ہماری دنیا کے مارکیٹ میں، تو بچوں کو یہ سوچنا ہے کہ ان کو فی الحال تو اپنی پوزیشن بنانی ہے، یہ نہیں کہ اپنے نخرے، اپنے ایٹیٹیوڈ دکھا کے کہ نہیں جی میرے گھر سے اتنا ڈسٹینس ہے اور سارٹ آف لائک چیزیں۔ تو اس میں بہت ایک سمپل سا فارمولات ہے، یو جسٹ تھنک اباؤٹ کہ اوکے فائن، مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے، مجھے اس کو گین کرنا ہے اور مجھے اس سے لرن کرنا ہے، نہ کہ پہلے ایک فارمولہ یہ بھی تھا کہ جی لرن ارن ریٹرن، بٹ اب بچہ آتے ساتھ ابھی گریجویشن کا پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، ہی اور شی وانٹ کہ آتے ساتھ ہی اس کو کوئی سیز کی نوکری مل جائے
اور اس کو بس آرڈرنگ کرنا آئے نہ کہ اس کو کوئی لرننگ آئے. تو یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے. تھرڈ ون جو بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، اور اگر آج کی جنریشن میں دیکھا جائے، مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ میں سب سے مین چیز جو آتی ہے، بچوں کا اسٹیمنا وہ نہیں ہے. بچوں نے خود کو سوشل میڈیا میں اس حد تک انوالو کر لیا ہے کہ دیکھا جائے تو بچوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں. اگر میں چھوٹی کلاس کے بچے کی بات بھی کروں، ویل نون اسکول کے بچے، بٹ کیا کہ پیرنٹس نے بھی اپنا کمفرٹ زون لینے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، اور اس کو اتنا سوشل انوالومنٹ اس کی ہو چکی ہے کہ بچہ گیمنگ کر رہا ہے. بچہ مینٹل ہیلتھ کہ اگر ان کیس آپ بچے کو آپ نے موبائل پکڑایا ہوا ہے اور بچے کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھ کے پانی کا گلاس دے دیں، اور بچہ آپ پہ شاؤٹ کرے، اٹس اے بگ پرابلم. ایک اور ویڈیو میں ضرور آگے ان فیوچر بناؤں گی جس میں ہوگا کہ آپ کی اسموکنگ سے زیادہ جو ڈینجرس ہے وہ آپ کی موبائل ایڈکشن ہے. مینٹل ہیلتھ اس حد تک پرابلم بڑھا چکا ہوا ہے کہ بچوں میں انزائٹی، ڈپریشن، یہاں تک کہ اگر ہم پب جی والے بچوں کی بات کریں تو انہوں نے گھر میں مرڈر کرنا، سوسائڈ کر لینا، سارٹ آف لائک مینی نیگیٹو پوائنٹ. سو اٹس اے بگ کوشچن مارک کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. فرینڈز، یہاں ہم بات کر رہے ہیں 5 میجر ایشو آف دا یوتھ، کہ یوتھ کے میجر پرابلمس کیا ہیں، میجر ایشوز کیا ہیں، جن میں ایک بہت میجر، بہت کہا جائے کہ نیو جنریشن کے لیے نقصان کا باعث سبسٹنس ایبیوز اینڈ ایڈکشن. جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ ہم سو کالڈ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، ایک چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے جتنا ہائی فائی اسکول ہوگا، ایک پیچھے ڈرامہ بھی لگا جس میں پنجرا ڈرامہ، اور اس میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. اسکول کالج میں ڈرگس کا، الکوہل کا یوز، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپس میں پیئر پریشر، یعنی کہ اگر ایک فرینڈ لے رہا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو ہو ہی پینڈو، تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اور وہ پیئر پریشر میں اس ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے، یا اپنے فیملی کے جو بروکن فیملی کے جو بچے ہیں ان کے بچے ہو گئے ہیں، سارٹ آف لائک آج کل کے ہمارے سو کولڈ جو ماڈرنزم کی طرف ہم لوگ چل پڑے. یہ چیز بچوں کی نہ تو صحت کے لیے فائدہ مند ہے، دوسرا یہ کہ اس سے بچے کی پرفارمنس، اور بہت سارے ایسے انٹیلیجنٹ بچے ہیں. اگر آپ جتنے بھی یوتھ کو دیکھ لیں، میرا ایک بہت ہمبل ایک ریکمنڈیشن ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس اے ریکویسٹ، آئی تھنک سو اٹس ریئلی ہمبل ریکمنڈیشن ٹو آل پیرنٹس، ٹو آل یونیورسٹیز، ٹو آل کالج، ٹو آل اسٹوڈنٹس، کہ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے ٹائملی ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ بچے اس حد تک اس چیزوں میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں کہ نہ تو وہ جسمانی اور نہ ہی ذہنی طور پر وہ تندرست ہیں. تو یہ چیز بچوں کی صحت کے لیے، ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت نقصان کا باعث ہے. 5th ون جو ایشو آتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہر ایشو ایک سے بڑھ کر ایک اور بہت میجر کنسرنس ہیں. اگر ہم ان 5 پوائنٹس پہ فوکس کر لیں، ان پہ عمل کر لیں، ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ، ان کا کوئی پریکاشنس کر لیں، تو ڈیفینیٹلی ہم ان سب پرابلم سے بچ سکتے ہیں. سوشل پریشر اینڈ ایکسپیکٹیشنس. سوشل پریشر، اٹس اباؤٹ لائک young people are more often use نیٹ، سوشل میڈیا. اس سے ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں، کمپیریزن بڑھ جاتا ہے. سپوز لائک کہ ایک بہت کامن سی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز لی ہے تو وہ شو بازی میں پوری سوشل میڈیا پہ اس کی پبلسٹی، تو وہ چیز ایک کمپیریزن میں آتی ہے، پھر سم ٹائم ایک جیلسی کا فیکٹر بن جاتی ہے. ایک اور اس میں جو بہت کامن فیکٹر آتا ہے کہ سوشل گیدرنگز، سوشل میڈیا سے آپ کی سوشل گیدرنگ، آپ کی فیس ٹو فیس انٹریکشن کم ہو جاتی ہے. آپ کی اپیرنس اس وجہ سے، آپ کے ریلیشنز اس وجہ سے سکسیزفل نہیں رہتے ہیں. اس سوشل جو آپ کا جو ایک ہے یوز ہے، اس سے اس حد تک لوگ آرام پسند ہو گئے ہیں کہ ایک تو آن لائن جب کلاسز شروع ہوئی تو اب بچوں کا اگر بس چلے تو وہ کہیں کہ ہمیں انٹرنشپ بھی آن لائن ہی مل جائے.
اور دوسرا ایک اور چیز آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ انٹریکٹ نہیں کریں گے، چیلنج کو فیس نہیں کریں گے، تو دے آر بیہیونگ لائک اے روبوٹ، دے آر بیہیونگ لائک اے مشین. تو وہ جو ایک آپ کا کانفیڈینس ہوتا ہے، آپ کا بیہیویئر، آپ کی سوشل گیدرنگ، ہاؤ ٹو ڈیل ود ادر پیپل، ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل، وہ سارا امپیکٹ ختم ہو کے وہ ایک ممی ڈیڈی بچے بن جاتے ہیں، اور جن کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس اماں ابا کے پیسوں پہ پڑھنے اور کامیابی کس طرح لینی ہے، کیا کرنا ہے، وہ ان کا اتنا فوکس اس پہ نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں بہت کامن چیلنج ہیں. اور آئی کانٹ سے اٹس اباؤٹ کہ جی ہر یوتھ میں ہوگا، بٹ اٹس ویری کامن، اور اٹس اباؤٹ لائک کہ یہ تقریباً مورلیس اگر ہم سروے کریں تو تقریباً 90% میں یہ پرابلم، یہ ایشوز فیس کرنے پڑیں گے. کسی کو ایجوکیشن کا پرابلم ہوگا، کسی کو ایڈکشن پرابلم ہوگا، کسی کو سوشل میٹر سے ریلیٹڈ پرابلم ہوگا. تو پوائنٹ کیا تھا؟ مینٹل ہیلتھ جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ان سب چیزوں سے اویئرنیس لینے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کی. ایجوکیشنل والے جو ہیں دیکھیں جائے، وی آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریموو ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری گیپ، بٹ رائٹ نو اٹس اے میجر کویسچن کہ ہاؤ ٹو ریموو ایکیڈیمیا اینڈ پیرنٹس گیپ. کیونکہ ایکیڈیمیا اور پیرنٹس کے درمیان بھی جو گیپ ہو چکا ہے، اگین ایک اور جو میجر ڈفرینس آتا ہے کہ یہ سب پرابلمس میں اگر ہم بات کریں تو جب بچہ اسکول سے کالج میں جاتا ہے تو سم ایکسٹینٹ کالج میں تو پھر بھی چیک پوائنٹ ہوتا ہے، بچوں کے اٹینڈنس کا پیرنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے. بٹ جیسے ہی اس کے آگے یونیورسٹی کا ٹیگ لگتا ہے تو وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں تو کوئی بہت میچور ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میرے سر پہ کوئی سینگ ہو گئے ہیں کہ اگر اب مجھے پیرنٹس نے کوئی فالو اپ کیا یا ٹیچر نے کوئی کمپلین کی تو ایک اچھا ان سب فیکٹرز کا ایک کامن فیکٹر جو میں اس کا سلوشن آتے ہیں آئی تھنک سو جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ جی فارن کنٹریز میں، بٹ فارن کنٹریز کی ایجوکیشن سسٹم وہ سب بہت سسٹمیٹک ہوتی ہیں. وہاں بچہ آپ کو لیٹ آ کے یہ نہیں ٹیچر کو کہتا کہ جی میری اٹینڈنس مارک کریں. وہاں پر بزنس ایجوکیشن کو بزنس نہیں سمجھا جاتا. بٹ آن دا ادر سائڈ اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک رائٹ ناؤ آور ایشین کنٹریز، اٹس اباؤٹ لائک لٹل بٹ بزنس. اور اس بزنس میں کیا کیا جاتا ہے کہ بچے کو ایک پروٹوکول دینے میں ہم ان سب چیزوں کو بچے کی ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے. ہم ٹیچر اس وے میں کہ نہیں جی میری جو پرفارمنس اپریزل ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں کرنا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ کی ہر غلطی، وہ اسٹوڈنٹ کی ہر پرابلم، ہر ایشو کو اگنور کر کے اس کل کے اسٹار کو، اس کل کے برائٹ اسٹار کو ایک ڈل اسٹار میں کنورٹ کر دیتی ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے بچے پہ نظر رکھنی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے کل کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں اور یہ سوچیں کہ وہ ننھے منھے وہ معصوم سے بچے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو ایجوکیشن میں پرابلم فیس کرنی پڑی ہے، ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹی میں پرابلم فیس کرنی پڑی ہے، ان کو مینٹل ہیلتھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ریزن بیہائنڈ کہیں نہ کہیں گیپ ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. تو ذرا سوچئے سمجھیں. اور کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے لیے یو کین کانٹیکٹ می اینی ٹائم آن دس نمبر. آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ نمبر نیچے دے دیا جائے گا. پلیز میسج نہ کیجیے، کال نہیں کرنی ہے، صرف آپ میسج ڈراپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.